حافظ شاد الحق عصری انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے حوالے سے کافی زیادہ سب و شتم والا جو ہے وہ لب و لہجہ اپنایا، اور اس میں وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں بزرگ بارش جو ہے وہ عالم دین۔ پھر انجینئر صاحب تو خود یہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اخلاق نبوی میں سے کچھ دیا گیا ہے۔ یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ اب اخلاق نبوی تو یہ نہیں ہے۔ شاد الحق عصری یہ وہی انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے، اور اتنا بے ایمان شخص ہے یہ۔ فیصلہ آباد میں ایک ناسبی بھابی ہے، میں تو اسے بوڑھا شیطان اب کہتا ہوں، خبیث انسان۔ اس ذلیل انسان نے یہ اتنا بڑا خائن ہے، علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا ہے، اس ناسبی کٹر ناسبی خارجی کی۔ ایک دعویٰ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب انہوں نے سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی الرحیق المختوم، تو انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا۔ فیصل ایوارڈ کبھی بھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کو نہیں ملا۔ دوسری بات، انجینئر صاحب نے یہ بات کہی کہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے استاذ مولانا اسحاق جھالوی ان کے اوپر، ایسا کوئی کفر کا فتویٰ موجود نہیں ہے۔ تیسری بات جو غلط بیانی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کی وہ یہ ارشاد الحق عصری صاحب کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ نہیں کیا۔ اب ایک بندہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہابیوں نے جو ہے وہ ترجموں میں تعریف کرنا شروع کر دی۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ پوسٹ کسی طرح سے پہنچی، انہوں نے وہ پوسٹ پڑھی نہیں، نہ انہوں نے معاملے کی تحقیق کی، اور بغیر تحقیق کیے انجینئر صاحب نے عجلت میں ویڈیو چڑھا دی، جیسا کہ عام طور پہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ معاملات کی وہ تحقیق نہیں کرتے، وہ بالکل بھی پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کے حوالے سے یہ جو بات بیان کی انجینئر محمد علی مرزا نے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ باغی ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بیانی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے صرف کیا کیا کہ وہ جو ان سے انٹرویو لینے والا تھا اس کو کہہ دیا یار حوالے لگا دینا، تم خود ہی لگا دینا، تو اس نے اٹھا کے حوالے لگا دیے۔ انجینئر صاحب نے نہ اردو کی کتاب پڑھی نہ عربی کی کتاب پڑھنے کی زحمت کی، حالانکہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں کھولیں، کہ وہ ریسرچ نہیں کرتے۔ سیدھی سی بات ہے، انجینئر صاحب ریسرچ نہیں کرتے، وہ چند ایک کتابیں بس پڑھ کے وہ پرانا مطالعہ اس کو چلا رہے ہیں۔ انجینئر صاحب علمی کتابی تو ہم ہیں جو کتاب کھول کے آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ نے تو کتابیں کھولی نہیں، بس اسکرین شاٹ لگائے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ آپ کو نصیحت یہی ہے کہ آپ صرف علمی کتابی ہونے کا نعرہ نہ لگائیں، آپ کتاب دیکھیں، کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے؟ سنی سنائی باتوں کے اوپر ویڈیو نہ بنایا کریں، اور گالم گلوچ سے بھی ذرا پرہیز کریں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ فیس بک پہ کافی سارے دوستوں نے ذکر کیا کہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، کہ جس میں وہ اہل حدیث کے ایک بہت معروف اور جید عالم دین، جن کی حدیث کے حوالے سے بہت خدمات ہیں اور صاحب تصنیف ہیں، کئی ان کی کتب ہیں، محقق ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ساری زندگی ان کی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، حافظ شاد الحق عصری حافظ اللہ تعالی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے حوالے سے کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی تان و تشنیع اور سب و شتم والا جو ہے وہ لب و لہجہ اپنایا۔ 10-12 منٹ کا انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ اپنے کسی فالوور کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور اس میں وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں ایک جید عالم دین کے حوالے سے، وہ زبان بہت ہی ایبیوسو، اور آپ کہہ لیں کہ جی ایک ایل مینرڈ جیسے کوئی صاحب ہوتے ہیں ان کی زبان محسوس ہوتی ہے۔ تو حافظ ارشاد الحق عصری صاحب کے بارے میں انجینئر صاحب نے 10 لفظ استعمال کیے جو میں نوٹ کر سکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسانیت سے گرا ہوا، بے ایمان بھی کہا ہے، ناسبی کہا ہے، ذلیل کہا ہے، بوڑھا شیطان کہا ہے، خبیث انسان کہا ہے، ذلیل انسان کہا ہے، بڑا خائن کہا ہے، علماء یہود کا کردار ادا کرنے والا کٹر ناسبی خارجی کہا ہے۔ شاد الحق عصری یہ وہی انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے، اور اتنا بے ایمان شخص ہے یہ۔ فیصلہ آباد میں ایک ناسبی بھابی ہے، میں تو اسے بوڑھا شیطان اب کہتا ہوں، خبیث انسان۔ اس ذلیل انسان نے یہ اتنا بڑا خائن ہے، علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا ہے، اس ناسبی کٹر ناسبی خارجی کی۔ تو یہ 10 قسم کی گالیاں تو ہم نے نوٹ کی ہیں جو انجینئر صاحب نے ایک اہل حدیث عالم دین کو دی ہیں، بزرگ بارش جو ہے وہ عالم دین کو، اور بلا وجہ دی ہے، کوئی وجہ نہیں، اس کی ہم آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اور پھر انجینئر صاحب تو خود یہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اخلاق نبوی میں سے کچھ دیا گیا ہے۔ یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ تو اب اخلاق نبوی تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے ہوں، بلکہ انجینئر صاحب نے تو ساری زندگی لوگوں کو یہی بتایا کہ یہ اخلاق تو بنو امیہ کے ہیں، لوگوں کو گالیاں دینے والے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے مخالفین کو کبھی گالیاں نہیں دیتے تھے. تو اس وقت اگر ہم یہ بات کریں تو انجینئر صاحب کو بھی برا لگے گا کہ جی انجینئر صاحب آپ تو اخلاق نبوی پہ نہیں ہیں بلکہ آپ تو بنو امیہ کے اخلاق پہ ہیں، کیونکہ خود آپ کے بقول جو ہے وہ بنو امیہ کے اخلاق یہ تھے کہ وہ گالیاں دیتے تھے اپنے مخالفین کو، اور یہی کام آپ کیے جا رہے ہیں جس کے ویڈیو کے اندر جو ہے وہ شواہد موجود ہیں. ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں کہ حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی، کچھ نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیوز میں انجینئر صاحب اپنے مخالفین کو جس طرح سے جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں وہ بہت افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے. اس میں انجینئر صاحب بہت آگے چلے گئے ہیں، اور پھر یہ دعوے کرنا کہ جی مجھے اخلاق میں سے کچھ حصہ دیا گیا تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو خیر بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. اس ویڈیو میں انجینئر صاحب نے کئی ایک دعوے کیے. ایک دعویٰ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب جو کہ ایک اہل حدیث عالم دین تھے انڈیا کے، انہوں نے سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی الرحیق المختوم. تو وہ جو سیرت کی کتاب ہے ان کی بہت معروف ہوئی. تو انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا. الرحیق المختوم جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا سیرت کے اوپر. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ابھی گوگل کریں، اور نہ صحیح ویکیپیڈیا ہی آپ دیکھ لیا کریں. ویکیپیڈیا تو آپ ہمارے میٹرک کے بچے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو تفصیل سے یہ بات مل جائے گی کہ شاہ فیصل ایوارڈ کن کن لوگوں کو دیا گیا. پاکستان میں سے وہ سید مودودی کو دیا گیا، پروفیسر خورشید صاحب کو دیا گیا. فیصل ایوارڈ کبھی بھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کو نہیں ملا. ہاں ان کی سیرت کی کتاب کے اوپر ان کو ایک انعام ملا تھا جو 50,000 سعودی ریال کا انعام تھا، کیونکہ سیرت کی کتابوں کے حوالے سے ایک مقابلہ منعقد ہوا تھا کہ جس میں ان کی کتاب اول نمبر پر آئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ پھر ان کو ایک انعام ملا تھا. تو انعام ان کو ملا تھا. شاہ فیصل ایوارڈ کبھی بھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کو نہیں ملا. ایک تو غلط بیانی انجینئر صاحب کی ویڈیو میں یہ ہوئی کہ انہوں نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی تعریف میں ایسی باتیں کہیں جو کہ ثابت نہیں. دوسری بات انجینئر صاحب نے یہ بات کہی کہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے استاذ مولانا اسحاق جھالوی ان کے اوپر. فیصلہ آباد میں ایک ناسبی وابی ہے ارشاد الحق عصری، یہ وہی انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا. ایسا کوئی کفر کا فتویٰ موجود نہیں ہے، یعنی انجینئر صاحب اس کو ثابت نہیں کر سکتے. مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے کبھی بھی تکفیر نہیں کی مولانا اسحاق جھالوی صاحب کی. ہاں فیصل آباد کے بعد اہل حدیث علماء نے جو ہے ایک فتویٰ ضرور مرتب کیا تھا، کمپائل کیا تھا، لکھا تھا مولانا اسحاق جھالوی صاحب کی. آپ یوں کہہ لیں کہ جی انحراف کے اوپر، جو اہل سنت سے ان کا انحراف ہے، کیسے جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، یا ان کی آپ کہہ لیں کہ جی منہج کے بتی ہونے کے حوالے سے، یا گمراہی کا فتویٰ آپ اس کو کہہ دیں. لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نے ان کی تکفیر نہیں کی. مولانا ارشاد الحق عصری صاحب سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی میں نے کبھی بھی ان کی تکفیر نہیں کی. تو ایک دوسری بات جو کہ غلط بیانی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کی وہ یہ کہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے جو ہے وہ ان کے استاذ کی تکفیر کی. حالانکہ تکفیر دیکھیں ظاہری بات ہے کہ تکفیر تو نہیں کی انہوں نے. جہاں تک کسی کو گمراہ قرار دینا، کسی کو بتی قرار دینا، کسی کو صحیح منہج سے ہٹا ہوا قرار دینا، یہ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہر دوسری جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں کر رہے ہوتے ہیں. ہر دوسرے بندے کو ناسبی، خارجی، پتہ نہیں کیا کچھ ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک ہی سانس میں اپنے مخالفین کو کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کام تو انجینئر صاحب خود بھی کر رہے ہیں، تو اس کی شکایت تو انہیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ مولانا اسحاق جھالوی صاحب کو اگر اہل حدیث علماء نے گمراہ یا بتی کہہ دیا تو اس کی انہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے. کافر کسی نے نہیں کہا. تو یہ انجینئر صاحب کی بات بھی غلط ہے کہ مولانا اسحاق جھالوی صاحب کو ارشاد الحق عصری صاحب نے کافر کہا ہے. پہلی بات شاہ فیصل ایوارڈ والی کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کو الرحیق المختوم کے لکھنے پہ شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، یہ بات ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے مولانا اسحاق جھالوی صاحب کی تکفیر کی تھی، تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. تیسری بات جو غلط بیانی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کی وہ یہ کہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے. اس نے نا وہ اس شرح کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ نہیں کیا. ثابت ہی نہیں کر سکتے. ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں.
بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابن حجر، علامہ ابن حجر جو شافعی المسلک ہیں، مڈل ایجز کے بڑے علماء میں سے ہیں، بخاری کی شرح لکھی انہوں نے فتح الباری کے نام سے. تو ابن حجر علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی بلوغ المرام کے نام سے، جس میں انہوں نے احادیث کے اجزاء کو جو کہ احکام سے متعلق حدیثیں تھیں ان کو جمع کر دیا. تو ایک مختصر سی کتاب تھی. اس کتاب کی عربی میں شرح کی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے، جو انڈیا کے عالم دین ہیں، جنہوں نے الرحیق المختوم بھی لکھی. تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے جب بلوغ المرام کی عربی شرح کی ہے تو اب انہوں نے وہ جو شرح تھی اس کو دارالسلام نے پبلش کیا. اور ایک بات تو یہ ہو گئی، ان کی شرح کو دارالسلام نے پبلش کیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ دارالسلام نے اس شرح کا ترجمہ کروایا، اس عربی شرح کا جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے کی تھی. وہ عربی جو کتاب تھی اس کا جو ترجمہ کیا وہ مولانا عبد الوکیل الوی صاحب نے کیا. ٹھیک ہے، مولانا عبد الوکیل الوی صاحب اہل حدیث عالم دین ہے، لیکن ان کا جماعت اسلامی سے بھی تعلق تھا. منصورہ میں کے علاقے میں جو ہے، لاہور میں منصورہ بہت معروف ہے، جماعت اسلامی کا گڑھ ہے، تو وہاں بھی ان کی رہائش تھی. تو مولانا عبد الوکیل الوی صاحب اس کے مترجم ہیں. اب ایک بندہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہابیوں نے جو ہے وہ ترجموں میں تعریف کرنا شروع کر دی، اور یہ جو ہے وہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کا بھی نام آنا شروع ہو گیا. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ پوسٹ کسی طرح سے پہنچی، انہوں نے وہ پوسٹ پڑھی نہیں، نہ انہوں نے معاملے کی تحقیق کی، اور بغیر تحقیق کیے انجینئر صاحب نے عجلت میں ویڈیو چڑھا دی، جیسا کہ عام طور پہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ معاملات کی وہ تحقیق نہیں کرتے. حالانکہ عام لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بھی پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں. عجلت میں کوئی چیز کہیں سے بھی ان کو مل جاتی ہے وہ اس کو نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کیے. حالانکہ قرآن کا بیان یہ ہے کہ اہل ایمان جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. خیر انجینئر صاحب اس کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوئے، حالانکہ واضح طور پہ محسوس ہو گیا کہ انجینئر صاحب کی عجلت میں کی ہوئی یہ بہت بڑے بلنڈرز تھے. ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے بلوغ المرام کی شرح ہے جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے کی ہے. تو بلوغ المرام میں ایک چیپٹر تھا کہ اہل بغاوت کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرنا. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک روایت وہ لے کے آئے ہیں حضرت ام سلمہ سے ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب اس کی شرح میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں. یہ جو شرح ہے، کتاب ہے ابن حجر اسقلانی کی، اس کی شرح مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے کی، عربی میں کی ہے. ٹھیک ہے، تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کیا کہتے ہیں، وقت قال عامۃ الکتاب والباحثین، عام طور پہ کاتبین اور باحثین کا کہنا یہ ہے، عام طور پہ جو مصنفین ہیں یا محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے، یہ ان کی اپنی رائے نہیں ہے. تو ایک غلط بیانی انجینئر صاحب نے یہ بھی کی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا یہ موقف تھا جو انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں بیان کیا، اور جو ہے وہ وہابیوں نے اس کو بدل دیا، ترجمے میں تعریف کر دی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب اپنا موقف بیان ہی نہیں کر رہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عامۃ الکتاب والباحثین، عام طور پہ مصنفین اور محققین کا قول یہ ہے کہ عمار جو ہے قتلہ اصحاب معاویہ یوم الصفین، کہ عمار کو جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا صفین والے دن. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی وہ حق تھی، اور جو حضرت معاویہ نے کیا اور ان کے ساتھیوں نے کیا والبغی والخروج، وہ بغاوت اور خروج تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام طور پہ یہ کاتبین کا خیال ہے. اور یہ بات بھی منقول ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب یہ حدیث ذکر کی گئی تو حضرت معاویہ نے کیا کہا کہ عمار کو انہوں نے قتل کیا جو عمار کو لے کے آئے تھے. تو جو لوگ تو دفاع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو، تو یذکر قولہ ھذا کل من یحاول الدفاع، وہ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس قول کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ جو لے کے آئے تھے اصل میں تو وہ قاتل ہیں. تو جو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں تو وہ یہ قول بیان کرتے ہیں، اور جو دفاع نہیں کرتے تو وہ حضرت امیر معاویہ کو کیا کرتے ہیں، باغی قرار دیتے ہیں. لیکن اس پہ ایک تبصرہ حضرت عمر بن العاص نے بھی کیا تھا حضرت امیر معاویہ کے سامنے. انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو قتل کروایا، کیونکہ حضرت حمزہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. اور اس قول کا تذکرہ کس نے کیا؟ صاحب سبل السلام نے کیا. یہاں تک وہ مختلف آراء بیان کر رہے ہیں. یہاں تک مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر کاتبین کی رائے ٹھیک ہے، اکثر رائٹر مصنفین کی رائے یہ ہے
کہ حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کی تھی، لیکن یہ بات کہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم نے اس پہ علیحدہ سے جو ہے وہ تحقیق نشر کی ہوئی ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، لیکن ابھی ہم اس میں نہیں پڑھ رہے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے، ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا کیا موقف تھا اور انجینئر صاحب نے کیا بنا کے پیش کیا۔ تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا موقف یہ ہے کہ اکثر جو مصنفین ہیں ان کی رائے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی، لیکن بعض جو مصنفین ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار کو انہوں نے قتل کیا جو حضرت عمار کو لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا اپنا موقف کیا ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب موقف کیا ہے وہ یہاں سے بیان کرتے ہیں، کل تو میں یہ کہتا ہوں الامر اغمض و ادق مما ذکروا، کہ دیکھو جو لوگوں نے باتیں کی ہیں نا اس حوالے سے معاملہ بہت پیچیدہ ہے، فالسکوت اولا، خاموش رہنا بہتر ہے، من التبسط والتفوہ والوقوع فی محاوی الروافض والنواسب، کہ آپ اس معاملے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کریں اور کوئی بہت جو ہے وہ مطلب بدتمیزی والا لب و لہجہ اختیار کریں، یا آپ رافضیوں اور ناسبیوں کی جو ہے وہ کھائیوں میں جا کے گر جائیں جہاں وہ گمراہی اور ضلالت میں پڑ گئے۔ تو ان کا اپنا موقف یہ ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا اس بلوغ المرام کی عربی شرح میں کہ خاموش رہنا بہتر ہے، اس معاملے میں خاموشی بہتر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ فتویٰ لگانا یہ نہیں، رائے کا اظہار کرنا یہ نہیں، آپ یا تو ناسبیت کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ بولیں گے، یا آپ رافضیت کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ ہاں لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں تو وہ انہوں نے نقل کر دی ہیں۔ تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کے حوالے سے یہ جو بات بیان کی انجینئر محمد علی مرزا نے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ باغی ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بیانی ہے جو انہوں نے کی ہے انجینئر صاحب نے، اور انہوں نے عربی عبارت بھی نہیں پڑھی، انہوں نے صرف کیا کیا کہ وہ جو ان سے انٹرویو لینے والا تھا اس کو کہہ دیا یار حوالے لگا دینا، تم خود ہی لگا دینا، تو اس نے اٹھا کے حوالے لگا دیے۔ انجینئر صاحب نے نہ اردو کی کتاب پڑھی نہ عربی کی کتاب پڑھنے کی زحمت کی، حالانکہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں کھولیں ہیں، مطلب علمی کتابی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کتاب کھول کے پڑھیں، لوگوں کو سکرین پہ دکھائیں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں، ترجمہ کریں۔ جب بات یہ ہو رہی ہے وقد قال عامۃ الکتاب، عام کاتبین اور باحثین کا کہنا یہ ہے، اور نیچے آ رہا ہے کل تو میں یہ کہتا ہوں، تو بات واضح ہو گئی کہ عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو میں کہہ رہا ہوں یعنی صفی الرحمان مبارک پوری صاحب جب یہ کہتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں، تو اب ان کے موقف کا اظہار ہوا نا، اس طرح پڑھ کے بتائیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صحیح موقف کیا ہے۔ تو انجینئر صاحب نے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سامنے آنے کے باوجود لوگ ان کو فالو کرتے رہیں گے، اور یہ ان کی اس قسم کی آپ کہہ لیں سستی انجینئر صاحب کی، اس قسم کی جو ان کی کاہلی ہے ریسرچ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ وہ ریسرچ نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے انجینئر صاحب ریسرچ نہیں کرتے، وہ چند ایک کتابیں بس پڑھ کے وہ پرانا مطالعہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اور ہم نے بار بار بہت سی ویڈیوز میں اس کو ظاہر کیا اور ان کے فالوورز کے اوپر وعدے بھی ہو گیا، لیکن ان کے فالوور اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، وہ ان کو بہت بڑا ریسرچر سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ساری کتابیں نیٹ پہ پڑھی ہیں، بھائی آپ اتار کے دیکھ لیں، انجینئر صاحب کی ویڈیو اس کے بعد اپنے سامنے رکھیں دیکھیں، اور ہماری ویڈیو بھی دیکھیں، پھر یہ کتابیں کھول کے دیکھیں، تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ انجینئر صاحب بالکل ریسرچ نہیں کرتے، وہ علمی کتابی نہیں ہے، علمی کتابی تو ہم لوگ ہیں سیدھی سی بات ہے، جو کتابیں کھول کے آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کیا ہیں؟ علم ہے، بدتمیز انسان ہیں، گالم گلوچ کرنے والے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، بنو امیہ کے مقلد بنے ہوئے ہیں۔ 10 گالیاں تو انہوں نے ایک سانس میں نکال دی ہیں، جو ہے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، اور بات کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک بہتان لگایا ہے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اس کا ترجمہ غلط کر دیا۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود ان کا موقف کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ موقف ہی نہیں ہے۔ جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی طرف جس موقف کی نسبت کی انجینئر صاحب نے اور بڑے دھڑلے سے کی ہے، وہ تو موقف ان کا نکلا ہی نہیں۔ اچھا، ایک اور کتاب ہے منت المنعم، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں، وہاں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی شرح ہے، کیونکہ یہ روایت صحیح مسلم میں آتی ہے نا، باب تقتل عمارا فئۃ باغیہ، کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اس کی شرح منت المنعم ہے، یہ اس کی جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر 363 ہے، یہ آپ نیچے چلے جائیں، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کیا کہتے ہیں کہ قتل عمار ما علی فی صفین، یہ بات تو طے ہے کہ حضرت عمار جو ہے وہ صفین میں حضرت علی کی طرف سے شریک ہوئے تھے اور شہید ہو گئے۔ واختلفت روایات فی تعیین قاتلہ، قاتل کون تھا، روایتیں مختلف ہیں،
کوئی متعین روایت نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا. وَكَانَ قَتْلُ فِي اللَّيْلِ حِينَ اشْتَبَكَ الظَّلَامُ، اور کب قتل ہوا ان کا حضرت عمار کا؟ یہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا. فلا غربہ، تو بھائی اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. ان کانا قتل بعد قتلت عثمان ابن عفان، کہ حضرت عمار کو جو ہے وہ ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، یعنی باغیوں نے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو انہوں نے ہی حضرت عمار کو قتل کر دیا ہو. اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. ثم اتہموا جیش معاویہ، پھر انہوں نے حضرت معاویہ کے لشکر کے اوپر اس کا الزام لگا دیا ہو. لیستشہدوا بذلک علی انہم علی حق، تاکہ وہ یہ استشہاد کر سکیں، یہ دلیل پکڑ سکیں کہ وہ حق پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اذ کان حدیث قتل عمار علی اید البغاة مشہورا بین الناس، کیونکہ حضرت عمار باغیوں کے ہاتھ قتل ہوں گے یہ بات جو ہے وہ لوگوں میں مشہور تھی. وقتلت عثمان کانوا بغاة دون شک، اور حضرت عثمان کو قتل کرنے والے باغی تھے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. وهذا الذي يفيد قول معاویہ حين قيل له في ذلك فقال انحن قتلنا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے نا وہ بھی یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ سے کہا گیا کہ حضرت عمار قتل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا. انہوں نے جو سوالیہ انداز کیا انما قتلہ الذین جاؤ بھی، جو لے کے آئے ہیں انہوں نے قتل کیا. تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا موقف یہ ہے کہ نہ تو حضرت امیر معاویہ نے قتل کیا حضرت عمار کو، نہ حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت علی کے لشکر میں کچھ لوگ چھپ گئے تھے جو کہ باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بیسیکلی ان باغیوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے تھے. یہ ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا موقف. انجینئر صاحب علمی کتابی تو ہم ہیں جو کتاب کھول کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. آپ نے تو کتابیں کھولی نہیں، بس اسکرین شاٹ لگائے ہیں، لوگوں کو پڑھ کے سنائے ہی نہیں. 10-12 منٹ کی آپ کی ویڈیو تھی، ادھر ادھر کی آپ نے باتیں کی، اور آپ نے ایک بات سنائی بات تھی، فیس بک پہ کسی نے پوسٹ لگا دی. یعنی کوئی کسی اہل حدیث عالم کے خلاف جو ہے وہ پوسٹ لگا دے کہ انہوں نے تعریف کی ہے تو آپ جو ہے وہ فوراً بغیر تحقیق کیے کیا کریں گے؟ آپ ویڈیو چڑھا دیں گے. دیکھیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بہت کثرت سے ویڈیو چڑھاتے ہیں، اور بہت کثرت سے جب آپ ویڈیو چڑھاتے ہیں تو بغیر تحقیق کے چڑھاتے ہیں. آپ کتاب نہیں دیکھتے، آپ کتاب دیکھنے کی طرف آئیں. ہمارا جو ہے وہ آپ کو نصیحت یہی ہے کہ آپ صرف علمی کتابی ہونے کا نعرہ نہ لگائیں، آپ کتاب دیکھیں، کتاب پڑھیں. ٹھیک ہے، سنائی باتوں کے اوپر ویڈیو نہ بنایا کریں، اور گالم گلوچ سے بھی ذرا پرہیز کریں، کیونکہ یہ بنو امیہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نہیں ہے، نہ ہی اہل بیت کی سنت ہے. خود آپ ہمیں بتاتے ہیں گالم گلوچ سے بچیں. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا موقف غلط بیان کیا انجینئر صاحب نے. یہ کہا کہ جی وہ حضرت امیر معاویہ کو باغی سمجھتے تھے. وہ کہاں باغی سمجھتے تھے؟ انہوں نے یہ بات کہی ہے، البتہ یہ بات صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے کی ہے بلوغ المرام کی شرح میں، کہ کاتبین اور باحثین یعنی رائٹرز اور ریسرچرز کا کہنا یہ ہے. خود وہ کیا کہتے تھے وہاں پہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ خاموشی بہتر ہے. اور صحیح مسلم کی شرح میں کیا کہا ہے؟ اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کیا کہا ہے کہ باغیوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. تو یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا موقف ہے. پھر یہ بات کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کو جو ہے وہ شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا، یہ غلط بیانی ہے. تحقیق ہی نہیں کی آپ نے، بغیر تحقیق یہ بات کر دی. پھر یہ بات آپ نے کر دی کہ مولانا جو ہے وہ ارشاد القصیر صاحب نے مولانا اسحاق جھالوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگایا، تو یہ نہیں لگایا، آپ دلیل لے کے آئیں. آپ نے بغیر دلیل کی بات کی ہے. مولانا ارشاد القصیر صاحب نے سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کا انکار کیا، کبھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اور چوتھی بات آپ نے جو غلط بیانی کی، آپ نے کہا جی مولانا ارشاد القصیر صاحب نے ترجمہ کیا، 3 بار دہرایا کہ بلوغ المرام کی جو عربی شرح ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی، اس کا ترجمہ مولانا ارشاد القصیر صاحب نے کیا. مولانا ارشاد القصیر صاحب نے کیا، وہ اس شرح کا ترجمہ کیا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسکرین پہ حضرات، یہ بلوغ المرام ہے. ٹھیک ہے، یہ دارالسلام نے پبلش کی ہے. ٹھیک ہے، اب دارالسلام نے یہ جب پبلش کی ہے تو ابھی آپ آگے چل کے دیکھیں کہ یہ 97 کا یہ اس کا ایڈیشن ہے، دارالسلام کا پرانا ایڈیشن. اسی کا حوالہ جو ہے وہ اپنا انجینئر صاحب اپنی ویڈیو میں دے رہے تھے. ٹھیک ہے، اب اس میں اب آپ دیکھیں کہ دارالسلام نے اس کو پبلش کیا، اور دارالسلام کی پبلشنگ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کا مترجم کون ہے؟ مولانا عبد الوکیل الوی. ہاں، تصحیح اور تنقیح میں نام لکھا ہوا ہے مولانا ارشاد القصری صاحب کا. تصحیح اور تنقیح کہتے ہیں ریوائز کرنا کتاب کو. ٹرانسلیٹر اور ہوتا ہے، اس کو ریوائز کرنے والا اور ہوتا ہے، ریویژن کرنے والا اور ہوتا ہے.
تو اب کیا اس کتاب کی تصحیح اور تنقید مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے کی تھی؟ تو مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے اس کتاب کی تصحیح اور تنقید نہیں کی. مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کا بیان یہ ہے کہ ان کو جب یہ کتاب پیش کی گئی دارالسلام نے، اس کا ترجمہ ہو گیا تو دارالسلام نے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کو جو ہے وہ یہ کتاب پیش کی کہ ہم اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی تصحیح کر دیں. تو مولانا کی مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس یہ نسخہ پڑا رہا، تو مولانا نے اس پہ کچھ نوٹس بھی لیے تھے، لیکن دارالسلام نے اس کو جلدی میں پبلش کر دیا. تو دارالسلام نے جلدی میں جب اس کو پبلش کیا ہے تو مولانا کا نام یہاں پہ لکھ دیا ہے، حالانکہ مولانا نے اس کی تصحیح ابھی مکمل نہیں کی تھی. بعد میں مولانا کی جب ملاقات ہوئی دارالسلام کے جو بڑے تھے ان سے، تو مولانا نے شکایت بھی کی. مولانا نے اس کا اظہار کیا ہے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے کہ میں نے شکایت کی دارالسلام سے کہ آپ نے میرا نام کیوں پبلش کیا. تو انہوں نے وضاحت دی کہ جی یہ غلطی سے ہو گیا ہے، آئندہ ایڈیشن میں ہم نکال دیں گے. تو دارالسلام کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب مولانا کے پاس بھجوائی ضرور تھی تصحیح اور تنقید کے لیے، لیکن مولانا اپنی مصروفیت کے سبب اس کی تصحیح اور تنقید مکمل نہیں کر پائے تھے. دارالسلام کو ذرا کتاب پبلش کرنے کی جلدی تھی، جیسے عام طور پہ پبلشر کو ہوتی ہے، انہوں نے جلدی میں اس کو پبلش کر دیا مولانا کے نام کے ساتھ، حالانکہ وہ پبلش نہیں ہونی چاہیے تھی. اس حد تک دارالسلام کی یہ غلطی ہے. لیکن دارالسلام نے اپنی غلطی کا ازالہ کیسے کیا کہ اس کا جو سیکنڈ ایڈیشن تھا اس میں سے مولانا کا نام انہوں نے نکال دیا. سیکنڈ ایڈیشن کب کا پبلش ہو چکا ہے. تو غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی ہے دارالسلام سے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. اب جو بات دوسری ہے کہ کیا اس میں ترجمے کی کوئی غلطی ہے؟ یعنی ایک تو یہ کتاب ہے بلوغ المرام کی شرح عربی میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی، وہ بھی دارالسلام نے پبلش کی ہے. دوسرا اس کا اردو ترجمہ ہے جو مولانا عبدالوکیل الوی صاحب نے کیا ہے، وہ بھی دارالسلام نے پبلش کیا ہے. تو ترجمے میں بھی غلطی ہوئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ترجمے میں غلطی موجود ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن ترجمے کی غلطی کس کی ہے؟ مترجم کی ہے، مولانا عبدالوکیل الوی صاحب کی ہے. اور انجینئر صاحب جو ہے وہ ایک سانس میں 10 گالیاں کس کو نکالی جا رہے ہیں؟ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کو نکالی جا رہے ہیں، جو مترجم ہے ہی نہیں. اور بار بار کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہ جی مترجم جو ہے وہ اس کے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب ہیں. مولانا ارشاد الحق عصری صاحب اس کے مترجم ہے ہی نہیں. ہاں، تصحیح و تنقید کے طور پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہ بھی غلطی سے لکھا گیا، وہ بھی دارالسلام کی غلطی ہے، وہ مولانا کی غلطی نہیں ہے. ترجمے میں کیا غلطی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ یہ بلوغ المرام کی جو شرح ہے اردو میں، یہ وہی چیپٹر ہے، باب قتال اہل البغش. ٹھیک ہے، اب اس میں عربی میں جو عبارت تھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی، وہ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اس میں 2 باتیں تھیں. مولانا نے ایک بات تو یہ کہی تھی کہ عام طور پہ کاتبین کا موقف ہی ہے. تو یہاں پہ مترجم نے یہی بات کہی کہ عام مورخین کا خیال یہ ہے کہ عمار کو جنگ صفین کے روز امیر معاویہ کے ساتھیوں نے قتل کیا. یہاں تک ترجمہ ٹھیک ہے. آگے بھی ترجمہ جو مولانا کی اپنی رائے تھی وہ یہی تھی کہ اس حدیث کی آڑ میں جو ہے روافظ اور ان کے ہم نوا حضرت امیر معاویہ پہ تان و تشنیع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں سنبھل کے بات کرنی چاہیے. یہ ایک مفہومی سا ترجمہ کر دیا شروع کے اور آخر کے الفاظ کا. درمیان میں یہ جو ترجمہ ہم نے ہائی لائٹ کیا نا، یہ ترجمہ صحیح نہیں کیا مترجم نے. اچھا، یہ جو مترجم نے ترجمہ کیا ہے یہ اس نے کہاں سے دیا ہے مترجم نے؟ تو مترجم نے یہ بات لے لی ان کی مسلم کی شرح سے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی مسلم کی شرح جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی منت المنعم، اس کی جو عبارت ہے یہ اس کا ترجمہ یہاں پہ انہوں نے لگا دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مترجم کو. مترجم کو اگر مولانا کی رائے بھی بیان کرنی تھی کسی اور کتاب سے تو وہ نیچے فٹ نوٹ میں بیان کر دیتے اور عبارت کا صحیح ترجمہ کرتے. ٹھیک ہے، تو یہاں ترجمے میں صحاب ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ مترجم کی غلطی ہے. اور مترجم مولانا عبدالوکیل الوی صاحب ہیں جو اہل حدیث عالم دین ہے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے خلافت و ملوکیت کے بارے میں وہ ہمارے سامنے واضح ہے. مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نہ اس کے مترجم ہیں، مترجم تو ہے ہی نہیں، کبھی بھی کتاب کے ٹائٹل پہ مترجم کے طور پہ ان کا نام پبلش نہیں ہوا، اور تصحیح و تنقید بھی انہوں نے نہیں کی تھی، وہ بھی دارالسلام نے ان کا نام پبلش کر دیا تھا، اجلت میں پبلش کر دیا تھا. تو اس لیے ارشاد الحق عصری صاحب سے تو اس الزام سے تو بالکل بری ہیں کہ انہوں نے ترجمے میں جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمے میں صحاب ہوا ہے، ہم یہاں پہ مانتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کتنے صحاب ہوئے ہیں؟ پہلا صحاب تو یہ ہوا 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو کے اندر. صحاب کہیں، غلط بیانی کہیں، ٹھیک ہے، صحاب کہتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ جی آپ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی انجینئر صاحب جو ہے وہ جاہل ہیں. نہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ جاہل ہیں. تو آپ اس کو جو ہے وہ غلطی کہہ لیں، غلط بیانی کہہ لیں. آپ یوں کہہ لیں کہ علم تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے غلط کر لی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات انہوں نے یہ کہی
انجینئر صاحب نے کہ جو الرحیق المختوم ہے اس کے اوپر شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے، تو شاہ فیصل ایوارڈ نہیں ملا. ایک غلطی یہ کی 10 سے 12 منٹ کے کلپ میں. دوسری غلطی یہ کی کہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر مولانا ارشاد الغازی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا. کوئی فتویٰ نہیں لگایا. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. علمی کتابی ہیں تو علمی کتابی بات کریں، ثبوت لے کے آئیں. ارشاد الغازی صاحب اس سے انکار کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کی کہ ارشاد الغازی صاحب نے ترجمہ کیا ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی جو بلوغ المرام کی عربی شرح اس کا، تو ارشاد الغازی صاحب نے کوئی ترجمہ نہیں کیا. چوتھی بات جو غلط بیانی یہ کی کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے جو ہے وہ باغی لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کو، تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے باغی نہیں لکھا. بلوغ المرام کی شرح میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس معاملے میں سکوت کرنا افضل ہے، میری رائے یہ ہے. اور منت المنم کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قاتل کون تھا، باغی کون تھا، وہ حضرت عثمان کے قاتلین تھے اور انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، تو حقیقت میں وہی باغی تھے اور ان کے باغی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا تو اس باغی گروہ سے مراد قاتلین عثمان تھے. یہ بات منت المنم کے اندر واضح طور پہ جو ہے وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے. تو 4 غلط بیانیاں تو انجینئر صاحب نے 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو میں خود کر دی ہیں. اور ایک موہوم سی بات کے اوپر، واہمی بات کے اوپر کہ تصحیح اور تنقیح کے طور پہ مولانا ارشاد الغازی صاحب کا نام دارالسلام نے غلطی سے پبلش کر دیا تھا، اس کے اوپر گالیوں کی بچھاڑ کر دی مولانا کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. تو مجھے بتائیں یہ کیا اخلاقیات ہے، یہ کیا رویہ ہے؟ اس کو علمی رویہ کہتے ہیں. اب بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جب انجینئر صاحب کے پیچھے جاتا ہے تو یقین مانے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جذباتی ہے. بیسیکلی جذباتی ہے. جذبات کی علم کی دنیا میں جذبات کی اس قسم کی قدر نہیں ہے. اور انجینئر صاحب کی اب آپ خود دیکھ لیں ایک انٹرویو کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. مطلب گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کے شیوخ الحدیث کو، لٹرلی گالیاں دے رہے ہیں، کتے کی طرح بھونکتے ہیں. اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں علماء کے بارے میں، اپنے مخالفین کے بارے میں، اور فوراً اس کے بعد کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے تو اخلاق نبوی میں سے بڑا حصہ دیا گیا. تو اب لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی انجینئر صاحب کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا. شروع میں ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی موبائل سے جس میں کچھ سخت لفظ تھے، تو ہم نے بعد میں وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں، اپنے چینل سے ڈیلیٹ ہی کر دیں. بلکہ ہمارے چینل کے اوپر نیچے ویڈیوز کے کمنٹس میں اگر کوئی انجینئر صاحب کو گالیاں بھی دیتا ہے نا تو ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ یار ہم گالیوں والے نہیں ہیں. اصل میں تو اہل بیت کے مقلد ہم ہیں، حضرت علی کی تقلید تو ہم کر رہے ہیں نا، ان کے منہج پہ تو ہم ہیں. گالیوں والے تو دوسرا گروپ تھا بنو امیہ کا، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں. تو انجینئر صاحب کدھر جا رہے ہیں، ان کے فالوورز کدھر جا رہے ہیں، نیچے کمنٹ سے پتہ چل جائے گا. گالیاں کون دے رہے ہیں، بنو امیہ کے مقلد کون ہے اور اہل بیت کے مقلد کون ہے. عمل بتاتا ہے، کردار بتاتا ہے، دعوے کرنے سے کوئی کچھ نہیں بن جاتا. تو انجینئر صاحب اس وقت جس قدر ان کی زبان سخت ہو چکی ہے تو وہ بہت اذیت ناک حد تک جو ہے معاملہ ان کا جو ہے وہ حد سے بڑھ چکا ہے. وہ تحقیق کی طرف نہیں آ رہے، وہ علم اور کتاب کی طرف نہیں آ رہا ہے، وہ بس جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں. اور وہ نفرت کی، جیسے ہر انسان کے اندر ایک حص ہوتی ہے، بس اس کو ابھار کے جو ہے نا، وہ نفرت کو ابھار کے وہ بس کچھ داد تحقیق جو ہے وہ سمیٹنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح سے تو عارضی طور پہ ٹھیک ہے، جیسے پانی کے اوپر بلبلے آ جاتے ہیں تو آپ مجمع کو اپنے پیچھے لگا لیں گے، لیکن پہننے میں بیٹھنے والا جو حق ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو علم کتاب والا ہے، وہ یہ گالم گلوچ والا نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.